و محبت بھی رکھتے ہیں۔ مجھے شدت سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید، ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا یا معاذ، بڑے پیارے انداز میں، یا معاذ، اے معاذ، انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محدثین نے کہا کہ اگر کسی کو کسی سے تعلق خاطر ہو تو اسے بتانا چاہیے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بتا دے کہ میں آپ سے تعلق خاطر رکھتا ہوں اور میں آپ کا بھائی اس مبارک مسعود اجلاس میں، اس مسجد میں اتنے الفاظ قدسیہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے تعلق خاطر رکھتا ہوں۔ میں نے اس کا اظہار کیا اور اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، آپ کو بھی گواہ۔ اسی محبت اور دوسری طرف ذمہ داری کی خاطر آج ہم لوگ کی نوجوان ایک دینی ادارہ بنانے میں سب لوگ ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عمر خرچ ہو جائے۔ بہت سارے ادارے تو وہ ہیں جن میں کئی نسلیں ہماری لگے، نہ جانے کتنے لوگوں کی قربانی، اور ان قربانیوں کی حفاظت اور اس کی صیانت ہم سب کا فرض ہے۔ آج جب کوئی سوال کرتا ہے کہ ان اداروں نے کیا کیا، یہ کیوں ہے، تو میں صرف ایک جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو غیر عالم ہیں، مدرسوں کے ذمہ دار مسئول ہیں، میری اس بات کو دہرائیے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا میری اس بات۔ اور میری بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے سے تو مجموعی 500 سال، کہیں کہیں تو 900 سال کی، ہم 500 سال مان لیتے ہیں۔ یہاں نہ ہماری حکومت ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ کسی نواب کی جاگیر ہے، نہ کسی جاگیردار کا اثاثہ ہے، نہ بیرون کی کسی حکومت کی ہماری سرپرستی ہے، نہ اقتدار میں ہماری پہنچ ہے، نہ حکومت کے اس میکنزم میں ہمارا کوئی حصہ ہے۔ ہم یہاں 5% ہیں، کل اس سے بھی کم تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اقلیت ہوتی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد اس کی زبان ختم ہو جاتی ہے، اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے عقائد برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا دین، اس کا مذہب ناپید ہوتا چلا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اس ملک میں جناب انتہا درجے کی مذہبی اقلیت ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج مسجدیں آباد ہیں، آج مدارس ہیں، ممبر و محراب سے قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں صدائے دل نواز سنائی دیتی ہیں، مدارس میں روحانی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، نورانی چہرے کا نزول کبھی ادھر کبھی ادھر، اہل ایمان کبھی مثل خورشید مشرق سے تو کبھی مغرب سے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے۔ اسی معاف کیجیے گا لیڈر لوگ، کیا آپ نیتا لوگوں کی وجہ سے، کیا آپ زمیندار لوگوں کی وجہ سے، کیا آپ جو ہے حکومت میں رسائی رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے؟ جی نہیں، یہ انہی الفاظ قدسیہ اور انہی ملاؤں اور انہی چٹائی پر بیٹھنے والے ان لوگوں کی کمائی ہے اور ان کی قربانی ہے جن کو آپ اپنے سماج کا سب سے کم کا فرق سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز اور بزرگوں،
یہ کیا ہے آپ نے اور ہمارے علماء نے، بغیر کسی کی سرپرستی کے صدیوں تک اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ یہاں کے کوہ و دمن کو، یہاں کے ندی نالوں کو، یہاں کے ریگزاروں کو، اس خطے کے ریگزاروں کو، ڈگر ڈگر کو، نگر نگر کو، شجر شجر کو، ہر خطے، ہر درے اور پتے کو اپنی آہ سرگائی سے اور اپنے سجدوں سے آپ نے اس خطے کو آباد کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم اس قربانی کا اعتراف کریں۔ میں فکر کا طالب علم، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اسلام میں رسول مفتی پڑھے گا، ہے مفتی دوست، وہاں ایک جملہ ہے، من لم یعرف بأہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے اور حالات سے واقفیت نہیں رکھتا وہ جاہل ہے۔ آج کل میرے مطالعے میں بدائع الصنائع، اس کی چوتھی کتاب الایمان، 250 صفحے میں ہے تقریباً بدائع 80% مسائل جو ہمارے ائمہ سے منقول ہیں وہ حالات اور ظروف کا۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ اپنی دل و پیش سے اور اپنے حالات سے واقفیت ہے، خواب غفلت میں نہ پڑے، اس امت کو بیدار رکھنے کا اور درپیش مسائل اور چیلنجز سے اور خطرات سے آگہی کرانے کا، واقفیت کرانے کی پہلی ذمہ داری آپ ہے۔ ابھی آپ نے خطبہ استقبالیہ میں کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب ہم پہلی بات تو میں یہ کہوں، میرا آپ سے رشتہ کیا اعتماد کا ہے؟ اگر ہے تو یہ بات مفید ہے، اگر اعتماد کا رشتہ نہیں ہے میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی باتوں سے اور اس اجتماع سے آپ کے مدارس کا سودا کریں گے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کہ اس طریقے کی بات حاشا وکلا ہمارے اور آپ کی زبان میں بہت افسوس ہے۔ مجھے مولانا آزاد کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دنیا کی عمر 10,000 یا 20,000 سال ہو جائے، 10 لاکھ سال یا 20 لاکھ سال ہو جائے، دو باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک بات کو نقل نہیں کرتا ہوں، ان کی دوسری بات کو نقل کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اپنے مخلص رہنماؤں سے بدگمانی ختم ہونے والی نہیں۔ کیا ہم نیپال میں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم یہی بدگمانی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شبانہ روز آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے سوچتے ہیں، اپنی زندگیاں انہوں نے ترتیب دی ہیں، کیا اعتماد کا رشتہ بھی آپ باقی نہیں رکھیں؟ خاص کر کے اس معاملے میں جو مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج دینی مدارس کو، کیونکہ دیکھیے ہمارے مسلم بھائیوں کو پتہ چلے نہ چلے، دنیا چلانے والوں کو، یہ دنیا اس کے سسٹم کے چلانے والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اسلام کی شمع فروزہ ہے یا اس کی قندیل مدھم نہیں پڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ مدارس ہے۔ دنیا کے 57 ممالک کے مسلمان حکمران نہیں ہیں، یہ انہیں معلوم ہو چکا۔ انہوں نے تو ان کی تحریس کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔